قابل شد تکریم و تعظیم سامعین گرامی قدر، آج دنیا بھر میں مسلمان تنزلی کا شکار ہے۔ جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ مسلمان پٹ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اس انحطاط اور تنزلی کے اہل علم نے متعدد اسباب بیان کیے۔ ان میں سے چند ایک ضروری اور بنیادی اسباب روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ مسلمانوں کی تنزلی کا ایک بڑا سبب اتفاق و اتحاد کا فقدان ہے۔ مسلمان آپس میں انتشار اور افتراق کا شکار ہوئے پڑے۔ کہیں سیاسی تعصبات ہیں، کہیں نسلی منافرت ہے، کہیں مسلکی عداوتیں پل رہی ہیں۔ حالانکہ خالق کائنات نے بڑے واشگاف لفظوں اہل ایمان کو یکجا رہنے کا حکم فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ سارے کے سارے ایمان والے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں انتشار کا شکار نہ ہو، فرقوں میں نہ بٹے، گروہ بندی کا شکار نہ ہو۔ جن مسلمانوں کو ایک جماعت بن کر رہنا چاہیے تھا، آج وہ کئی طرح کی جماعتوں میں بٹے ہوئے۔ جو ایک قوم تھی، آج طرح طرح کی گروہ بندیوں کا شکار ہے۔ کہیں سیاسی اختلافات اس قدر باہم بڑھ چکے ہیں
کہ سیاسی مخالف کو برداشت تک نہیں کیا جاتا، بلکہ سیاسی مخالف کو حقیقی مخالفوں سے بڑھ کر دشمن تصور کیا جا رہا ہے۔ عدوان دین و ملت سے تو ہاتھ ملانا گوارا کر لیتے ہیں، دشمنان اسلام کے ساتھ بیٹھنا گوارا کر لیتے ہیں، مگر سیاسی مخالف کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ اختلاف بنیادی حیثیت کا نہیں، فروعی حیثیت کا ہے۔ سیاسی نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اختلافات ایسے نہیں ہوتے جو آپس میں تقسیم کریں۔ اصحاب نبی کے مابین بھی سیاسی اختلافات ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ ایک رہے، اس کے باوجود ان کی محبت قائم رہی، اس کے باوجود ان کا اصولی اور بنیادی موقف ایک رہا۔ اور ہمارے یہاں سیاسی اختلاف کی صورت میں بھائی بھائی کو گوارا نہیں کرتا، اولاد باپ کو گوارا نہیں کرتی، عزیز رشتہ دار ایک دوسرے کے منہ نہیں لگنا گوارا کرتے۔ ایسا اختلاف یقیناً دوریاں بڑھاتا ہے، قربتیں نہیں دیتا۔ ایسا اختلاف یقیناً نقصان دیتا ہے، فائدہ نہیں دیتا۔ ایسا اختلاف یقیناً باعث خسارہ ہے، باعث نفع نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نسلی تعصبات کا شکار ہیں مسلمان، کہ وہ فلاں علاقے یا فلاں نسل کا ہے، وہ گھٹیا کم تر لوگ ہیں، ہم بڑھیا اور اعلیٰ ترین ہیں۔ یہ نسل پرستی ہندوستان میں تھی، ہندوؤں کی پہچان تھی۔ اسلام نے نسل پرستی کو ختم کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ یعنی یہ نسلی اختلاف بنیادی نوعیت کا نہیں ہونا چاہیے، یہ محض جان پہچان اور تعارف کی حد تک رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ یہ جو تمہاری قومیں، قبیلے، خاندان، کنبے ہیں نا، یہ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ تمہاری پہچان آسان ہو جائے، تمہارا تعارف آسان ہو جائے، وگرنہ اللہ کے یہاں ان کی کوئی وقت نہیں ہے،
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں قابل عزت وہ ہے جو صاحب تقوی۔ کوئی برادری بڑی نہیں، کوئی برادری چھوٹی نہیں، سارے انسان ہو، آدم کی اولاد ہو، کوئی علاقے کے لوگ بڑے نہیں یا کسی علاقے کے لوگ چھوٹے نہیں۔ ہاں، عمل کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے بڑے اور چھوٹے ہو سکتے ہو، تقوی کے اعتبار سے بڑے اور چھوٹے ہو سکتے ہو، لیکن نسل کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے۔ اور ہم نے اس نسلی اختلاف کو اس قدر بڑھا لیا کہ جیسے دشمن آپس میں دشمنی بڑھایا کرتے ہیں، جیسے ایک دوسرے کے قتل کے در پہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں جو عداوت پل رہی ہوتی ہے وہ کیفیت اپنا لی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی تنزلی کی بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح مسلکی اختلافات، یہ وہ اختلافات ہیں کہ جو جگہ جگہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ مسلمان ایک ہیں، کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، عبادت ایک طرح کی ہے، پھر اختلاف کیوں؟ سچائی عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ اس قدر نفرتیں اور عداوتیں پھیلاتے ہیں، اس قدر بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں کہ چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا ہوا بنا کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے تاکہ لوگ متنفر ہوں، یا اپنی 1.5 انچ کی مسجد کو بھرنے کے لیے اور دوسروں کو ایسا بنا کر پیش کرنا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ واقعی ان کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ مسلمان ایسا نہیں۔ بنیادی نوعیت کے اختلاف ہوتے ہیں ایمان اور کفر کے درمیان، اور ان کو بنیادی اختلاف بنا کر پیش کرنا، جی فلاں مسلک والے کافر ہیں، فلاں والے کافر ہیں، فلاں والے کافر ہیں، یہ مسلمان کیسے ہیں؟ کن کو مانتے ہیں؟ فقہ میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں نا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تو فرماتے ہیں جو صاحب قبلہ ہو اسے کافر نہ کہو، اور یہاں تو صاحب قرآن بھی ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں، صاحب نبی بھی ہیں، اس کے باوجود تم کفر کے فتوے لگاؤ، اس کے باوجود نفرتیں پھیلاؤ، اس کے باوجود امت کو توڑو۔ اس منبر کے تقاضوں کا حق ادا نہ کرو، یہ غلط ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ ایک معلم ہیں، پڑھاتے ہیں، انہوں نے اپنی مسجد میں فتویٰ دیا، جی فلاں مسلک والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ توجہ کرنا، بڑی اہم بات۔ فلاں مسلک والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مقتدیوں نے مان لیا۔ ہم یہ بڑی عید سے چند دن پہلے ایک سیاحتی سفر پر گئے تھے، وہ بھی ہمارے ہمراہ تھے، اور نماز پڑھانے کی سعادت سفر میں ہمیں میسر آئی۔ اب وہ ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ساری نمازیں ہمارے پیچھے ادا کی۔ میں نے اس سفر نامے کو قسط وار لکھ کر فیس بک پر شیئر کیا تھا۔ اب انہی کے نمازیوں میں سے کسی نے وہ سفر نامہ سارا پڑھ رکھا تھا، اس میں یہ ذکر تھا کہ نماز پڑھانے کا جو شرف ہے وہ فلاں صاحب کو حاصل ہوا پورے سفر میں۔ اب ان مقتدیوں میں سے
کسی نے پڑھا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور خود سفر میں ان کے پیچھے پڑھتے رہے۔ وہ مقتدی صاحب ان کے پاس چلے گئے، حضور کیا ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ اگر کوئی پڑھ لے تو؟ فرمایا نہیں ہوگی، اعادہ کرنا پڑے گا، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اچھا حضرت پھر آپ نے ان کے پیچھے پڑھی ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ آپ سفر میں گئے نہیں تھے؟ جب پتہ چلا نا پکڑا گیا۔ وہ تو میں ایکسرسائز کر رہا تھا، یہ الفاظ، وہ تو میں ایکسرسائز کر رہا تھا، جسے ہم کہتے ہیں ورزش کر رہا تھا۔ استغفر۔ مقتدی کو مطمئن کرنے کے لیے کیسا بےہودہ کلمہ کہا کہ نماز کو ورزش سے تعبیر کی۔ اب یہاں پوچھے بندہ کہ جناب والا کسے دھوکہ دے رہے تھے، ہمیں یا خدا کو؟ اگر ہمیں دھوکہ دے رہے تھے، ہمارے سامنے تکیہ کر رہے تھے، منافقت کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنا روزگار بچانے کے لیے تم نے اپنا ایمان داؤ پہ لگا دیا۔ کس قدر کمزور ایمان ہو تم، اور تم مصلی نبوی پہ کھڑے ہوتے ہو، تم منبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو غلط مسئلے بتاتے ہو، خود پڑھ رہے ہیں، اعادہ بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ تھے چونکہ، لیکن لوگوں کو ایسی نفرت لوگوں کے دلوں میں بھریں گے کہ کہیں یہ ان کے پاس نہ چلے جائیں، کہیں یہ قرآن کی آیات نہ سن لیں، کہیں یہ حقائق سے شناسائی حاصل نہ کر لیں، کہیں یہ امت کے اندر جو ہم انتشار پیدا کرتے ہیں اس دلدل سے باہر نہ نکل آئیں۔ یہ نفرت پھیلانے کے لیے ہمارے یہاں بھی ایک صاحب ہیں جو ایسا فتویٰ صادر کرتے ہیں، جنہیں گزشتہ ایک چند مہینے پہلے ایک مسجد سے اسی وجہ سے فارغ کر دیا گیا۔ کہنے لگے میں مکے اور مدینے گیا، میں نے الحمدللہ ان کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جو حضور علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور تیرے پیچھے ہو جاتی ہے۔ مسجد والوں نے کہا حضور آپ تشریف لے جائیں، ہماری آپ کے پیچھے نہیں ہوتی۔ وہ ہمارے یہاں الحمدللہ تشریف لائے ہیں ہمارے گاؤں۔ تو ایسی نفرت انگیز باتیں پھیلانا اور مسلکی تعصبات کو فروغ دینا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، یہی اصل سبب ہے آپس میں مسلمانوں کے انتشار کا، یہی اسباب ہیں مسلمان ایک نہیں ہو رہے، یہی اسباب ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں اتفاق اتحاد کی فضا قائم نہیں ہوتی، مسلمان باہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جو اکٹھے رہتے ہیں، جو مل کر رہتے ہیں، جو اتفاق سے رہتے ہیں، جو محبت سے رہتے ہیں، نصرت خداوندی ان کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اور جو انتشار پیدا کرتے ہیں، جو افتراق پیدا کرتے ہیں، جو اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، جو 4 لوگوں کو صرف اپنے حلقے تک محدود رکھنے کے لیے گمراہ کرتے ہیں، وہ پھر اللہ کی نصرت اور مدد سے بھی محروم رہتے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تھا تاکہ دین حق دوسرے دینوں پر غالب آ جائے، اور اگر دین حق میں ہی آپس میں فرقے شروع ہو جائیں، گروہ بندیاں شروع ہو جائیں، تو پھر غلبے کی صورت باقی نہیں رہتی۔ اقبال نے کیا خوب ترجمانی کی، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی۔ آج مسلمان سب کو ماننے کے باوجود، سب کو تسلیم کرنے کے باوجود آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو اس نفرت کی دلدل سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ وہ نفرت مسلکی ہو تب بھی، وہ نفرت سیاسی ہو تب بھی،
وہ نفرت نسلی ہو تب بھی مسلمان ایک ہو جائے۔ حضور نے فرمایا تم ایک جسم کی مانند ہو، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ جس طرح ایک جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہو، پورا مسلمان اس تکلیف کو، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پاؤں میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، سر میں تکلیف ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، میرے یہ کندھے میں تکلیف ہے لیکن پورا جسم بے چین ہے، اس لیے کہ جسم کے کسی حصے کو بھی تکلیف ہو، پورا جسم ایک روح میں جکڑا ہوا ہے، اور روح میں جکڑے ہونے کی وجہ سے سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اے دنیا کے مسلمانوں، تمہاری اجتماعی روح دین کی دولت ہے، تم دین کی روح میں جکڑے ہوئے لوگ ہو، اور اس دین کی روح کی وجہ سے، اس دینی روحانی تعلق کی وجہ سے کسی ایک مسلمان کی تکلیف کو بھی تم اپنی تکلیف محسوس کرو۔ کیا ہم محسوس کرتے ہیں فلسطین کے مسلمان کٹ رہے ہیں کہ ہم نے اسے تکلیف سمجھا؟ کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم زیادتی ہوئی کہ ہم نے اسے تکلیف سمجھا؟ عراق کے مسلمانوں پر زیادتی ہے کیا ہم اسے تکلیف سمجھتے ہیں؟ ارے وہ تو بڑی دور ہیں، ہم تو اپنے ہمسائیگی میں پڑے ہوئے بھوکے مسلمان کی تکلیف کو نہیں محسوس کر رہے۔ یقیناً یہ ایمان کی انتہائی کمزوری کی علامت ہے کہ جہاں ایمان مردہ ہو جاتا ہے، جیسے روح نکل جائے پھر جسم تکلیف محسوس نہیں کرتا، اسی طرح اگر ہم ہمسائے کی تکلیف کو، مسلمان کی تکلیف کو محسوس نہیں کر رہے تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمانی روح نہیں ہے۔ اس ایمانی روح کو دوبارہ لانے کی ضرورت ہے، یہ لا سکتے ہیں بشرط یہ کہ ایمان مضبوط کریں، ایمان پر قائم رہیں۔ تو مسلمانوں کے تنزلی کی، مسلمانوں کے انحطاط کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان باہم متحد نہیں رہے۔ مسلمانوں کے انحطاط کی دوسری بڑی وجہ دین سے دوری ہے کہ آج مسلمان دین کو دین نہیں سمجھ رہا، اپنے مذہب کو وہ اہمیت نہیں دے رہا جس اہمیت کا وہ حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تم پر اپنی نعمتیں آج مکمل کر دی، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے بطور دین کو میں نے اسلام پسند کر لیا ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے اور کوئی دین نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی تلاش میں نکلے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ قبول نہیں کیا جائے۔ تو دین اسلام اللہ کے یہاں دین مقبول، واحد مقبول دین ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کو پسند نہیں، وہ چاہے پہلے انبیاء کی صورت میں ہو، وہ چاہے یہاں دنیا کے اغراض و مقاصد کی صورت میں ہو۔ کسی نے اپنے دنیاوی منافع کو اپنا دین بنا لیا، کسی نے اپنے نظریات کو اپنا دین بنا لیا، کسی نے اپنے تعلقات کو اپنا دین بنا لیا، تو ان میں سے کچھ بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ اللہ کے یہاں صرف دین اسلام مقبول ہے، اور دین اسلام نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا لیں۔ تو کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے سر جھکا رہے ہیں؟ نہیں، دین سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ وہ دین کی محبت جو قرون اولیٰ کے لوگوں میں تھی، آج اس کا عشر عشیر بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔
ہمارے تعلیمی اداروں میں بے حیائی کو فروغ دیا جائے، ہمارے یہاں ناچ گانے کی محفلیں عام ہوں اور فخر کیا جائے، ہمارے یہاں فرائض کو ترک کرنے پہ ذرا سی بھی شرمندگی افسوس نہ ہو، اور گناہ کے کام کرتے ہوئے ذرا سا بھی خوف الہی نہ ہو، تو ہم کیسے اپنے آپ کو دیندار کہیں، کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہیں؟ یہ دین سے دوری ہمیں ہلاکت کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ہماری پہچان ہمارا دین ہے، ہماری کامیابی ہمارا دین ہے، ہماری ترقی ہمارا دین ہے، ہمارے لیے فلاح ہمارا دین ہے، لیکن جتنا ضروری دین تھا اتنا ہی ہم نے اسے غیر اہم بنا دیا۔ آج ہم بچوں کو ہر تعلیم اور تربیت دینے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں دنیا میں کامیاب کرے، لیکن اس دین کی فکر نہیں کرتے، اس تعلیم کی فکر نہیں کرتے، اس تربیت کی فکر نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ آج ہم ہر وہ عمل کریں گے جو ہمارے لیے دنیا کے اعتبار سے نفع بخش ہو، لیکن ان اعمال کی طرف نہیں آئیں گے جن اعمال سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ تو یہ دین سے دوری ہماری تنزلی کا سبب ہے، ہمارے انحطاط کا سبب ہے، ہماری تباہی کا سبب ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ مسلمانوں کے انحطاط کی اخلاق حسنہ سے محرومی ہے۔ وہ اخلاق جو ایک مسلمان کی پہچان ہے، وہ اخلاق جن کی ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے، جو اخلاق عظیمہ کے مالک تھے۔ خالق کائنات قرآن مقدس میں فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ کے منصب پر فائز کیا ہے۔ وہ اخلاق عظیمہ کے مالک ہمیں تعلیم کیا دیتے ہیں؟ اخلاق عظیمہ والے نبی ہمیں سکھاتے کیا ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، خیر الناس لوگوں میں سے بہترین وہ ہے، احسنہم خلقا جس کے اخلاق بہترین ہیں۔ وہ نبی ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ وہ جس کے اخلاق اچھے ہیں دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے برابر ہو جاتا ہے، اپنے اخلاق کی وجہ سے۔ اخلاق کی تکمیل ایمان کی تکمیل ہے، اور اخلاق کی تنزلی، اخلاق کی کمی یہ ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ آج ہم اخلاق کی تنزلی کا شکار ہیں، اخلاق بالکل ناپید ہو چکے ہیں، وہ اخلاق جو ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے، جن کی تعلیم ہمیں ہمارے نبی نے دی ہے۔ کیا ہم ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے نفع کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے لیے محبت چاہتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہر کوئی اس کوشش میں ہے کہ میں اس سے جس قدر ہو سکے نفع پالوں۔ ہر کوئی اس کوشش میں ہے کہ میں اس سے جس قدر ہو سکے مال بٹور لوں، میں دھوکہ دے لوں۔ جھوٹ عام بولتے ہیں، دھوکہ عام دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، کمائی کیسی ہے توجہ نہیں کرتے، مال جمع کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تعلیمات اسلام کی نہیں ہے، یہ تعلیمات اسلام کی نہیں ہے۔ ان تعلیمات کو غیر مسلم اپنا کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئے، اور جو ہماری ترقی کی ضمانت تھی ہم نے انہیں پسے پشت ڈال کر رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں ہم، میں تاجر ہوں تب بھی، میں مزدور ہوں تب بھی، میں بزنس مین ہوں تب بھی، میں کسی کے ساتھ شراکت کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں تب بھی، میں ملازمت کرتا ہوں تب بھی، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم دوسروں کا فائدہ سوچ رہے ہیں یا اپنا سوچتے ہیں؟
کیا ہمارے تعلقات دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے ہیں یا اپنے نفع کے لیے ہیں؟ یقیناً ہمارا ضمیر جھوٹ نہیں بولتا، وہ خود گواہی دے گا کہ ہم اپنے نفع کے لیے تعلق قائم کرتے ہیں۔ جہاں سے نفع ملنے کی توقع ہو، فائدہ ملنے والا ہو، وہاں سلام لیتے ہیں، وہاں علیک سلیک رکھتے ہیں، وہاں تعلقات رکھتے ہیں، اور جہاں سے نفع ملنے کی امید نہ ہو وہاں تو پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو کیا ہمارے ایسے اخلاق ہمیں ترقی کی راہ پر لے کر جائیں گے؟ ہمارے ایسے اخلاق ہمارے لیے کامیابیوں کے دروازے کھولیں گے؟ نہیں، ہمیں اپنے اخلاق سنوارنے کی ضرورت ہے، ہمیں انسان بننے کی ضرورت ہے، ہمیں دوسروں کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں سے ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ جب حضور کی تربیت اور حضور علیہ السلام نے جو ان کے اخلاق سنوارے، اس کا نتیجہ تھا کہ میدان جنگ میں زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، پانی مانگا ہے، ایک دوڑ کر آیا پانی پلانے کے لیے، ساتھ دوسرا زخمی کہنے لگا پانی، اب یہ باوجود خود طلب ہونے کے کہتا ہے پہلے اسے پلاؤ۔ وہ پانی لانے والا دوسرے کے پاس گیا، وہ کہتا تیسرا ساتھ مانگتا ہے، وہ کہتا ہے تیسرے کو پلاؤ، یوں ایک کے پاس جاتا ہے، دوسرا مانگتا ہے، پہلا کہتا ہے اسے پلاؤ، خود کی ذات پر اسے ترجیح دیتے، یہاں تک کہ 7 آدمیوں کے پاس گھوم کر وہ کہتے ہیں جب میں پہلے کے پاس گیا وہ بھی شہید ہو چکا تھا، دوسرے کے پاس گیا وہ بھی شہید ہو چکا تھا، تیسرے کے پاس گیا، جان دے دی ہے لیکن اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے۔ اس قدر جب انسانیت کی محبت ہوگی، اس قدر جب ہمارے دلوں میں مسلمان کے لیے تڑپ ہوگی، تب ہم سمجھیں گے کہ ہم اخلاق سنوار چکے۔ مجھ سمیت ہمیں اپنے اخلاق پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اخلاقی تنزلی آج مسلمانوں کی تنزلی کا بڑا سبب ہے، اخلاقی فقدان آج مسلمانوں کے انحطاط کی بڑی وجہ ہے، اور چوتھی بڑی وجہ مسلمانوں کے انحطاط کی معاشی زبوں حالی ہے کہ ہمارا معاشرہ ویسی معاشی ترقی نہیں کر سکا، مسلمان معاشی اعتبار سے کمزور ہو گیا، اور یہ معاشی کمزوری مسلمانوں کے درمیان پھوٹ کا باعث ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ جو غربت ہے نا یہ کفر کے قریب لے جاتی ہے، اس غربت کی دلدل سے نکلنے کی ضرورت ہے، اس غربت کی دلدل سے نکل کر معاشی اعتبار سے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ ادا کر چکو تو کسب معاش کے لیے، روزگار کے لیے نکلو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ گویا محنت کرنا، جستجو کرنا، روزگار کی تلاش کرنا، یہ مومن کا شیوا ہے۔ مسلمان معاشی اعتبار سے اس قدر مضبوط ہوا کرتے تھے کہ دنیا کی دیگر تہذیبوں والے مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے، اور آج کا دور تو ہے ہی معاشی دور، جو معاشی اعتبار سے پاورفل ہے اس کا ڈنکا بجتا ہے۔ مسلمانوں، تمہیں دین اسلام کو ترقی پر لے جانے کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں دین نبی کو باقی ادیان پر غالب کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ صرف علم کے اعتبار سے نہیں، وہ صرف دین کے اعتبار سے نہیں، بلکہ معیشت کے اعتبار سے بھی مضبوط ہونا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان سائنس میں ترقی کر رہے تھے، معیشت کے نت نئے طریقے ایجاد کر رہے تھے، بڑے بڑے نامور سائنسدان مسلمان ہیں جن سے ان کے علوم لے کر آج یورپ ترقی کر رہا ہے، اور ہم نے ان سائنسی علوم کو فراموش کر دیا، نظر انداز کر دیا ہے۔ جب مسلمان سائنسدان ترقی کر رہے تھے تب یورپیوں کا یہ حال تھا کہ یہ نہانے کو گناہ سمجھتے تھے، تب ان اہل یورپ کی
ترقی کا عالم یہ تھا کہ یہ کئی کئی مہینے تک کپڑے نہیں بدلتے تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور مسلمان سائنس کی دنیا میں چمکتے ہوئے ستارے بن کر نمودار ہو رہے تھے۔ اور آج ہم سائنسی اعتبار سے بالکل زیرو ہو چکے ہیں، معاشی اعتبار سے پستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ یہودی جو پوری دنیا میں مٹھی بھر ہیں، مٹھی بھر یہودی ہیں، چند لاکھ جن کی تعداد ہے، اس وقت پوری دنیا کی معیشت ان یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، اسی وجہ سے پوری دنیا کو وہ کنٹرول کیے ہوئے۔ تو ہمیں معاشی استحکام چاہیے، ہمیں سائنسی ترقی چاہیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں بھی جمعہ سے پہلے اتفاق کے ساتھ موبائل کھولا تو ایک مولوی صاحب سر پہ بڑا امامہ باندھا ہوا، چشمہ لگایا ہوا، تقریر فرما رہے ہیں کہ سائنسدان کافر ہے، جو مسلمان ہو وہ سائنسدان نہیں، اور کسی مسلمان کو سائنسدان کہنا حرام ہے۔ بعض نے مولانا احمد رضا خان بریلوی کو مسلم سائنسدان کہا کہ انہوں نے کچھ نظریات ایسے پیش کیے ہیں، کہنے لگے مولانا احمد رضا خان بریلوی کو مسلم سائنسدان کہنا گناہ کبیرہ اور حرام امر ہے۔ اب بتائیے، جب ممبر رسول سے ایسی باتیں اٹھتی ہوں گی تو پھر عوام میں ترقی خاک ہوگی۔ ارے قرآن پڑھ کے دیکھ لیتا، قرآن تو ساری سائنس کی کتاب ہے جس میں بارہا غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ انسان تو اپنے قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان، اور انسان میں سرچ کرنا یہ بھی ایک سائنس ہے۔ سائنس کا بنیادی جز ہی انسان ہے۔ آج سائنسی جتنی ترقیاں ہیں، سائنسی اعتبار سے جتنا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد انسانی ذات ہے، اور قرآن کا موضوع بھی یہی۔ تو قرآن تو سائنس کی کتاب بھی ہے، قرآن میں سائنسی علوم ہیں۔ نبی کی احادیث پڑھ لیتے، نبی علیہ السلام نے کس قدر روشنی ڈالی۔ تو سائنس، اس کا حکم ہمارا دین دیتا ہے، اسی وجہ سے تو ہمارے سائنسدانوں نے ترقیاں کی ہیں، اسی وجہ سے تو ہمارے سائنسدانوں نے قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ میں ایک نام پیدا کیا ہے۔ لیکن آج ہم ان علوم سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ جو دین والے ہیں دین کی خدمت کریں، سائنسی علوم والے سائنس کی خدمت کریں، کچھ تو آگے بڑھیں، معاشی اصطلاحات کے لیے آگے بڑھیں، اور ہمارے ارباب اقتدار کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ عوام کو معاشی ترقی کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ ایک بڑی رکاوٹ معاشی ترقی میں ہمارے حکمران ہیں کہ عوام محنت کرتے ہیں لیکن انہیں محنت کا ویسا پھل نہیں ملتا جیسا ملنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترقی کے مواقع نہیں، حکومت کی طرف سے، ارباب اقتدار کی طرف سے سہولتیں نہیں دی جاتی، بلکہ جو محنت کرنے والے ہیں ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ میں ایک موٹی سی مثال، یہ جو ہمارے یہاں ماسٹر ٹائل ہے، ایک وقت تھا کہ پورے ایشیا کی سب سے بڑی ٹائل فیکٹری تھی، اور آج بند پڑی۔ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے اداروں کو آگے بڑھائیں، ان کے لیے سہولیات فراہم کریں، لیکن نہیں، احساس ہی نہیں۔ اسی طرح دوسری ایک اور ٹائل فیکٹری تھی ہمارے یہاں کاموٹی میں، سنیکس، وہ بھی بند پڑی۔ بوتل جو بنانے والی کمپنی تھی گورنمنٹ، انہوں نے جو بوتل بنائی تھی اسے بین کر دیا گیا، اتنے ٹیکس بڑھا دیے گئے کہ وہ بند کرنے پر مجبور ہوں۔ ایک اور اسی طرح نیکسٹ کولا تھی، ان کو اٹھا لیا گیا۔ تو یہ ترقیاں خاک ہوں گی۔ عوامی ترقی، عوامی خوشحالی یہ جوڑتی ہے اور عوامی تنزلی توڑتی ہے۔ آج جس قدر ہمارا ملک معاشی مسائل کا شکار ہے، اللہ نہ کرے اگر ایسے ہی مزید چند سال گزرتے ہیں تو یہ انتشار کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر انہیں جوڑنا اور ایک بنانا مشکل ہوگا۔ اس کے ہم نمونے دیکھ رہے ہیں کہ پی کے والے الگ ملک کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم با اختیار بنیں، بلوچستان میں ایسی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، سندھ میں ایسے جوان سامنے آ رہے ہیں جو علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہم معاشی ترقی ہمارے یہاں نہیں پائی جا رہی، تو آج ضرورت ہے معاشی ترقی کی فکر کریں۔ تو یہ چند وجوہات، چند اسباب جو اہل علم نے مسلمانوں کی تنزلی کے بیان کیے تھے، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔